بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء ہی العبادہ۔ محترم ناظرین، دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی اللہ سے مانگتا بھی ہے اور اللہ کو پکارتا بھی ہے، اور انبیاء علیہم السلام نے بھی اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آزمائش آئی، آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے دعا کے ذریعے سے اللہ کو پکارا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا، مچھلی کے پیٹ میں گئے تو انہوں نے بھی دعا کے ذریعے سے اللہ کو پکارا۔ اور اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام پر جتنے بھی مصائب اور تکلیفیں آئی، پریشانیاں آئیں، تو دعا کے ذریعے اللہ سے انہوں نے مانگا اور اللہ کو پکارا۔ اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر مصائب تکلیفیں وہ انبیاء علیہم السلام کی جماعت پر آتی ہیں، اور پھر تمام میں سب سے زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آئیں اور آزمائشیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے، اللہ سے دعا کی ہے اپنی قوم کے لیے، امت کے لیے۔ تو دعا ایک ایسی چیز ہے، ہم دنیا کے اندر رہ رہے تو دنیا کی زندگی کے اندر مسائل، تکلیفیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، تو اسی لیے آزمائشوں کے اندر اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ سے التجا کرنا۔ اور پھر دعا کے اندر سب سے اصل چیز کیا ہے کہ دعا مانگنے میں ہم کون سا ایسا طریقہ اختیار کریں اور ایسے کلمات کہیں کہ جن کے ذریعے ہماری دعا جلدی قبول ہو اور اللہ کی بارگاہ میں جلدی پہنچے۔ تو اس کے لیے حدیثوں کی روشنی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اور اسی طرح حضور نے دعا کی فضیلت بیان کی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے تو دعا اس وقت تک نہیں پہنچتی جب تک وہ لٹکی رہتی ہے، معلق رہتی ہے، جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھ لے۔ اور اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ دعا آدمی اللہ سے کرتا ہے تو اس وقت تک وہ قبول نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود نہ بھیجے۔ تو دعا کا سب سے اہم طریقہ، افضل طریقہ کیا ہے جو کہ کتابوں کے اندر بتایا گیا اور اکابرین نے بتایا، تو وہ یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی دعا کرے تو دل سے اور توجہ دھیان کے ساتھ دعا کرے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اللہ سے مانگے، اور سب سے پہلے دعا کے اندر اللہ کی تعریف کرے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ایسے اللہ کی تعریف کے اندر کلمات کہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھے، اور درود چاہے جو بھی پڑھے، لیکن درود کا پڑھنا لازمی ہے۔ دعا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جلد قبول ہو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اس کو قبولیت حاصل ہو، تو اس کے لیے کیا ہے کہ دعا کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی ہم درود پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا جلد پہنچے گی اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہوگی۔ تو اسی لیے ہم دعاؤں کے اندر یہ طریقہ استعمال کریں اور اسی طریقے کے ساتھ ہم اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔